السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 197 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 سے 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے آیات کا ترجمہ. الحمدللہ پچھلے ہفتے جو مسلسل کلاسز چلیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ قتال کے احکامات ذکر کر رہا ہے، جنگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آخری میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا اللہ نے ناجائز قرار دے دیا، اور اس میں سے 3 مہینے کنٹینیوسلی آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. اب جب یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے تھے تو ذرا کفار مکہ کو مشکل آتی تھی. انہیں لگتا تھا کہ جنگ اتنے ٹائم تک ہم روک نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے اعتبار سے حرمت والے مہینوں کو چینج کر دیا کرتے تھے. جیسے ذی القعدہ کے مہینے میں اگر جنگ کرنی ہو تو کہتے اس بار ذی القعدہ کو ہم حرمت والا مہینہ نہیں مانیں گے، اس بار صفر کے مہینے کو مان لیں گے. یعنی مہینہ اپنے اعتبار سے بدل دیا کرتے تھے. اللہ نے کہا 4 مہینے، تو 4 کو چینج کر کے نئے 4 بنا لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں انہی ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یقیناً نسی کا عمل کفر میں زیادتی ہے. نسی مطلب تبدیلی کا عمل، مہینوں کو بدلنے کا عمل. یہ جو تم ایکسچینج کر دیتے ہو، اپنے اعتبار سے مہینے بدلتے ہو، یہ کفر میں زیادتی والا عمل ہے. اس سے تمہارا کفر بڑھ رہا ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے گمراہی میں جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے اس کو حلال کر لیتے، کسی مہینے اس کو حرام کر دیتے، یعنی اپنے اعتبار سے حرمت والے مہینوں کو بدلا کرتے تھے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کردے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں. اللہ نے کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں، پر اللہ نے پرٹیکولر بتا دیے کہ کون سے ہیں، پر یہ کیا کرتے نئے 4 بنا لیتے تاکہ مدت پوری ہو جائے. اللہ نے 4 بولا ہے نا، تو ہم نے 4 کو مان لیا، پر وہ والے 4 نہیں مانے جو اللہ نے بتایا، اپنے اعتبار سے بدل لیا کرتے تھے. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا. گناہ بھی کرتے تھے پر گناہ برا نہیں لگتا تھا، ان کو گناہ بھی اچھا نظر آتا تھا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر میں بڑھایا ہے، کفر کو چنا ہے، کفر کی زندگی کو جیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت، ان کے عمل میں برکت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین
آگے اب ایک واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں، جس کا شان نزول میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو، زمین میں چھپنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، زمین کی طرف لگنا چاہتے ہو، یعنی جانا نہیں چاہتے۔ ارادیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں تم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، تو سن لو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کیا تم لوگ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، جنگ پہ اس لیے نہیں جا رہے ہو تاکہ زندگی لمبی ہو جائے، تو یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے۔ کتنا فائدہ اٹھاؤ گے نہیں جا کر جنگ میں؟ کتنا فائدہ اٹھاؤ گے جنگ نہ کر کے؟ تمہیں اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں جب کہہ دیا جائے تو قتال کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہا ہے، اللہ تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں بدل کر نئی قوم لائے گا اور تم اللہ کا نقصان نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی تم جنگ نہیں کر کے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کر رہے ہو، اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب علیم دے گا، تم سب کو مٹائے گا، نئی قوم لائے گا اور اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے برا عمل کر کے کہ ان کے عمل سے اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، صرف ان کی ذات کا، اپنے آپ کا وہ لوگ نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم واقعی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہجرت کی طرف۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہجرت میں لے کر نکلے تھے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا شان نزول بھی میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ تنصروہ، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو تب بھی مدد کی تھی جب کفر والوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ وہ دو کے دوسرے تھے، یعنی صرف دو ہی لوگ تھے، غار کے اندر تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈرو مت، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ کا کلمہ اوپر ہے اور جو کفر کا کلمہ ہے وہ نیچے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو، اپنے دین کو عزت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عزت والا اور اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے، بردباری والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کفار نے آپ کو نکالا، آپ غار میں گئے، وہاں پر آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہمت دلائی، طاقت دلائی۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی آیات میں اشارہ کر رہا ہے، اور باتیں زیادہ شان نزول سے اور کلیئر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، النسی، پوسٹپوننگ، آگے بڑھانا، پوسٹپونڈ کر دینا کسی چیز کو، آگے بڑھانا، نسی کہا جاتا ہے اسے۔ زیادتن، انکریز یا انکریزنگ، آگے بڑھانا، زیادہ کرنا، کسی بھی چیز کو زیادہ بڑھا دینا، یہ کفر میں بڑھانے والا عمل ہے۔ لیواتیو، کرسپونڈ، برابر کرنے کے لیے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ حرمت والے مہینوں کو برابر کرنے کے لیے، کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا، بس مہینے میں 4 مانتے تھے، پر کون سے وہ اپنے اعتبار سے مانا کرتے تھے۔ قیل، ٹولڈ، کہا گیا۔ اثاقلتم، ویجڈ ڈاؤن، تم زمین میں دھسے جا رہے ہو، زمین میں بھاری ہو رہے ہو۔ یستبدل، ول ریپلیس، اللہ چینج کر دے گا، بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ اخرجہ، ڈرائیون ہم، انہیں نکال دیا، جب کفر والوں نے انہیں نکال دیا۔ ثانی اثنین، ون آف ٹو، دو میں سے ایک، وہ دو تھے، دو میں سے ایک۔ الغار کہا جاتا ہے کیو کو، غار مطلب غار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پہاڑ میں جو گفاہیں بنی ہوتی ہیں انہیں غار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سکینہ کہا جاتا ہے کام ڈاؤن، سکون، اطمینان۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو نہیں دیتا کہ ان میں سکون رہے، اطمینان رہے۔ جلد باز ہوتے ہیں بہت سارے، ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، ہر چیز میں جلدی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، کام ڈاؤن، اطمینان۔ السفلا مطلب ہوتا ہے لوویسٹ، اور علیا مطلب ہوتا ہے اپر، اونچا رہنے والا علیا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہائٹسٹ بنا دیتا ہے، اونچا بنا دیتا ہے، اور سفلا مطلب لوویسٹ ہوتا ہے، نیچے۔ تو اللہ کہہ رہا کفر نیچے رہنے والا ہے اور ایمان اوپر رہنے والا ہے۔ یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیت میں ہمارے سامنے آئے۔ اب میں نے کہا تھا شان نزول، پہلی وہ آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ڈانٹا کہ تمہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں نکلو اور تم زمین میں دھسے جا رہے ہو، تو یہ واقعہ تھا سن 9 ہجری کا، کہ جب اللہ رب العالمین نے
پتہ چلا آپ کو یہ خبر ہوئی کہ ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ وہ لشکر جمع کر رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو سن 9 ہجری میں آپ نے حکم دیا کہ چلو ہمیں تبوک کی طرف نکلنا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، شدت کا موسم تھا، اور اس گرمی میں ریگستانوں کا سفر بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا، پر اللہ کے نبی نے کہا نکلنا مطلب نکلنا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام منافق تو رکی گئے تھے، پر کچھ صحابہ کرام بھی ذرا سست پڑ رہے تھے، انہیں برا لگ رہا تھا نکلنا، اتنی گرمی میں جائیں گے، چاروں طرف پریشان ہوں گے، کیسے جائیں کیسے نہ جائیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ڈانٹا، تو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جب نکلنے کا اللہ کے نبی کا حکم دیا اور صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے اس میں سستی دکھائی، تو اللہ نے ناراضگی کے طور پر اس جملے کو یا اس آیت کو نازل کیا تھا۔ اور دوسرا شان نزول ہے آخری آیت کا، وہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے نکالا، آپ کو قتل تک کرنے کی سازش کر دی، آپ نے ہجرت کر کے آپ نکلے، تو پہلے مکہ سے آپ نکل کر ڈائریکٹلی مدینہ والے روڈ پر نہیں گئے تھے، آپ نے اپنا روٹ چینج کرا تھا، آپ غار ثور کی طرف گئے کہ ڈھونڈنے والے آپ کو کدھر ڈھونڈیں گے؟ مدینہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذہانت فطانت بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا تھا، تو آپ کوئی بھی کام وداؤٹ پلاننگ نہیں ہوتا تھا آپ کا کام، جیسے آج ہم مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں نا وداؤٹ پلاننگ، شادی رکھ لی، کارڈ بانٹ دیا، اب یہ پتہ ہی نہیں خرچہ کہاں سے ہوگا، پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے، کارڈ بانٹ رہے ہیں 2000 لوگوں کو، پتہ نہیں ولیمے کا انتظام کہاں سے ہوگا، سب بنا پلاننگ کے کام، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی فیوچر پلان نہیں، کوئی قوم کا پلان نہیں، بچوں کا پلاننگ نہیں، کچھ پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام وتھ پلان، ایوری تھنگ، ہر چیز آپ پلان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ جان لیا کہ وہ مدینہ میں ڈھونڈنے جائیں گے، تو آپ نے روٹ چینج کر کے غار ثور کا رخ کیا، غار ثور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، آپ ادھر کی طرف گئے۔ اللہ کہتا ہے کیا پیارا واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے دوپہر کے وقت میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ چلو ہمیں نکلنا ہے، چلو ہجرت کرنا ہے، اور کیا مقام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے نبی نے ان کو چنا تھا ہجرت کے لیے، اللہ نے چنوایا تھا ان کو ہجرت کے لیے، لے کر نکلے ان کو، غار ثور میں گئے، غار کے اندر جا کر پناہ لی، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پر چھپ گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے 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 غار کے کونے تک آ گئے۔ ابوبکر صدیق ڈرنے لگے، ڈرتے ڈرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دونوں غار میں چھپے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ جاتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اتنی آسانی، اب گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، کتنا چھوٹا غار ہوتا تھا، اور اس پر چڑھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پر پتھریلی زمین ہوتی ہے، پتھر ہمارے یہاں جیسے گول نہیں ہوتے ہیں، نکیلے پتھر زیادہ ہوتے ہیں، اس پر چڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ اسی طرح غار ہرا جس میں آپ عبادت کرنے جاتے تھے، ایک اونچائی پر وہ پہاڑ ہے، عام آدمی کی طاقت آج بھی چڑھنے کی نہیں ہوتی، پر میرے اور آپ کے نبی کیا طاقتور تھے ماشاءاللہ، جسم کتنا طاقتور تھا۔ اب اللہ کے نبی غار ثور میں چلے گئے، دونوں وہاں پر پہنچ گئے، غار کے اندر پناہ لے لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی یہ تو غار کے منہ تک آ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی جھک کر دیکھے گا تو پکڑ لے گا، ہم دونوں کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم مت کر، فکر مت کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم صرف دو نہیں ہم تین ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ حدیث میں ارشاد بھی فرمایا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو پکڑ لیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا ما ظنک اثنین اللہ ثالثہما، بتا ابوبکر تو ان دو کے بارے میں کیا سوچتا جن کا تیسرا اللہ ہو، جب اللہ ہی تیسرا ہے تو بات ختم ہو گئی نا، فکر مت کر، غم مت کر۔ تو اللہ صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بولا تبوک میں چلو اور تم نہیں جا رہے ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے نقصان ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا؟ اللہ کے رسول کی مدد تو اللہ نے تب کی تھی جب وہ دو تھے، اب تو بہت سارے ہیں، اب کیا فکر ہے، اور نہ بھی رہو تو اللہ تعالیٰ کافی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہ دو واقعات تھے جن پر آج کی دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، انہی دو آیتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا ہمیں کیا غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جیسے ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے ویسے ہی گناہوں سے انسان کا کفر بڑھتا ہے، انسان کا حرام بڑھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایمان کا ایک لیول اور کفر کا ایک لیول ہمیشہ باقی رہے گا، ایمان کا لیول بھی انکریزنگ بھی ہوتا ہے، ڈیکریز بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے عمل کے مطابق۔ ہم دیکھیں نا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کرتے ہیں، اگر آپ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے ماشاء اللہ اللہ ہم کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے نا ویسے ہی اس کا کفر بڑھتا ہے، اس کا مورل اللہ تعالیٰ ڈاؤن کر دیتا ہے، اسے سست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان بھی بڑھتا گھٹتا ہے اور کفر بھی بڑھتا گھٹتا ہے، نیکیوں سے یہ بڑھتا ہے، گناہوں سے یہ بڑھتا ہے۔ اپنے آپ کو نیک کرو، نیکیاں کرو تاکہ آپ کا ایمان بڑھے نہ کہ آپ کا کفر بڑھے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات اللہ نے آج کی آیت میں ہمیں بتائی کہ ایمان بھی بڑھتا گھٹتا ہے اور کفر بھی بڑھتا گھٹتا ہے۔ نمبر 2،
دین میں اپنی عقل نہیں چلتی، جو اللہ نے بتایا ہے بس وہی چلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ لگے ہوئے ہیں نا دین بنانے میں، ماڈیفیکیشن، اپڈیشن، آلٹر، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، الٹر بھی کر دیتے ہیں دین میں، یہ نہیں یہ کر لو، ماڈیفیکیشن بھی کر رہے ہیں، جو چیز لگی، بلکہ کچھ لوگ تو ویلڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں کہ ایک دین ہے اس کے اندر جو دل چاہا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ دعا، یہ جو لگتا ہے ویلڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا، پچھلے دنوں تک ایک رات جاگی جاتی تھی، اب اس رات کی ایک الگ نماز بھی ہو گئی، اب اس رات کی صبح کی دعائیں بھی ہو گئی، کیونکہ یہ تو بدعت ہے نا، بدعت میں جتنا چاہو بڑھا لو، کیونکہ بدعت تو اللہ کی طرف سے ہے نہیں نا۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دین میں عقل نہیں چلتی، اللہ نے اگر 4 مہینے حرام کیے ہیں تو وہی حرام رہیں گے، تم اپنا دماغ نہیں چلا سکتے کہ 3 مہینے کنٹینیو میں جنگ کیسے کریں گے، اپنے حساب سے بدل لو۔ اسلام میں اپنا حساب نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ حساب چلاتے ہیں دن میں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو اسلام کا وہ حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ تیری سمجھ دلیل نہیں ہے، سمجھ دلیل نہیں ہے، سمجھ سے دین نہیں چلتا، یہاں وہ چلتا ہے جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ نمبر 3، عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ واقعی بچائے ایسے گناہوں سے ہمیں کہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد بھی گناہ کا احساس نہ ہو۔ یہ گناہ سب سے بڑا ہے کہ جس گناہ کے کرنے کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا ہے، کنٹینیو کرنے پر احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کا شدید ترین عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اس عذاب میں بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے توبہ کی توفیق ہی ہٹا لیتا ہے، اسے گناہ مزین لگتا ہے، گناہ اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کی ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، تو بندے کو اپنا گناہ نظر نہیں آتا۔ پوائنٹ نمبر 4، گناہ کی زیادتی سے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے ڈورز کلوز کر دیتا ہے، راستے بند کر دیتا ہے، ساری سٹریٹس جو ہوتی ہیں، راستے جو ہوتے ہیں ہدایت تک پہنچانے والے، اللہ انہیں بند کر دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے، جب بندہ حرام زیادہ کرتا ہے، جب بندہ حرام کو اپنی زندگی بناتا ہے، تو اس بنانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، روزوں کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اچھے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بنا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے نا۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو بندہ کیا کر پائے گا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہمیں چاہیے کہ اپنے ڈیلی شیڈول پر غور کریں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہوتا جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، گناہ کو گناہ جان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تدبر ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو مزین کر دیتا ہے، تو ہم آج غور کر لینا کہ میرے پورے دن کے شیڈول میں، میری شیڈولڈ لائف میں، میرے شیڈولڈ ڈے اور نائٹ میں کوئی ایسا عمل ہے کیا کہ میں کر رہا ہوں پر مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، گناہ پر احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، چوری کر رہا ہوں احساس نہیں ہو رہا ہے، میں حرام مال کما رہا ہوں احساس نہیں ہو رہا ہے، میں دھوکہ دے کر کاروبار کر رہا ہوں احساس نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوں احساس نہیں ہو رہا ہے، بے نمازی ہوں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ غور کرو اور اپنے عمل کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ توفیق جو ہے نا اللہ سب کو نہیں دیتا۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے مطلب اللہ کا احسان، الحمدللہ اللہ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معافی کا یہ طاقت اور جذبہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر بندے کو اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، آخرت کے سکون کے لیے دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے جو آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلی۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں کہا جا رہا ہے نکلو اور تم رک گئے ہو، زمین میں دھسے جا رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا؟ تو آخرت میں اگر سکون چاہیے نا تو دنیا میں تکلیف تو اٹھانا پڑے گی۔ 9 ہجری، اور آپ کیا سمجھتے ہیں گرمی جو ہمارے یہاں یہ گرمی ہے، مکہ مدینہ جاؤ تب پتہ چلے گا گرمی کسے کہتے ہیں۔ ظہر میں نماز پڑھنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، مسجد جبکہ اب تو سب چاروں طرف اے سی ہیں، صرف راستے پہ ہی چلنا پڑتا ہے پھر بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دور میں کیا عالم رہا ہوگا، ریگستان، پتھریلی زمین، اونٹ پر جانا ہے، گھوڑے پر کوئی شیڈو نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، کیا عالم رہا ہوگا۔ پر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر آخرت کا سکون چاہیے تو دنیا میں تو تکلیف اٹھانا پڑے گی، دنیا میں تو پریشانی آئے گی، بنا پریشانی کے اللہ رب العالمین انعامات نہیں دیتا۔ تو اگر آخرت کا سکون چاہتے ہو دنیا میں تکلیف آئے تو اسے آنے دینا، اس پر پریشان نہ ہونا۔ پوائنٹ نمبر 7، انسان دنیا کی نعمتوں سے جتنی محبت بڑھاتا ہے اللہ اتنا ہی اسے آخرت کے عمل سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، کیا تم لوگ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو تو آخرت کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔
جب بندہ دنیاوی نعمتوں کی محبت اپنے دل میں بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں، اسی کے مقابلے کی آخرت کی نعمتوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، عبادتوں سے اسے دور کر دیتا ہے، اچھائیوں سے دور کر دیتا ہے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، تو تم دنیا کی محبت کو جتنا بڑھاؤ گے آخرت کی محبت اتنی کمزور ہوتی جائے گی۔ اس لیے دنیا نہیں، آخرت مانگو، محنت دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کرو۔ اگر تم آخرت کو فوکس کرو گے نا، اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس چیز پر بندہ مومن کو یقین کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، اعمال میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے، یا اعمال میں کوتاہی کی دلیل ہے، اگر آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہو، آخرت سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے، اگر آپ کی نیکیوں میں کوتاہی ہے، اگر اللہ کی رضا کے عمل کرنے میں کوتاہی ہے، سستی ہے، نہیں کر پاتے، نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں، نیکی نہیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا غالب ہے، آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، آپ کے دل میں دنیا کی تڑپ اور طلب زیادہ ہے، اسی لیے آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے، آپ کی نیکیوں میں کوتاہی ہے۔ تو ہم بھی غور کریں نا کہ دن بھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں، دن بھر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں، توبہ کتنی بار کرتے ہیں، صدقہ کتنی بار کرتے ہیں، خیرات کتنی بار کرتے ہیں، زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وفا شعار ہیں کہ نہیں ہیں، امانت دار ہیں کہ نہیں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ یقیناً یہ غور کرنے والی چیز مومنوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، دنیا کی محبت عذاب کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا تعداد کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ رہے گی، پر تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ کہا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور آخرت سے نفرت کرو گے، آخرت کے بارے میں سوچو گے نہیں، آخرت کی فکر نہیں کرو گے، یہ عذاب کی وجہ ہے۔ دنیا کی محبت عذاب کی وجہ ہے، دنیا کی محبت ناراضگی کی وجہ ہے، دنیا کی محبت جہنم کی وجہ ہے، دنیا کی محبت قبر میں عذاب کی وجہ ہے۔ اس سے بھی بندہ مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ ہمیں بدل نہ دے۔ اللہ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بار بار سدھاروں گا، اللہ کہہ رہا ہے یستبدل، ایکسچینج کرے گا اللہ تعالیٰ، بدل دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں مٹائے گا، نئے قوم لائے گا اور اس سے کام لے گا دین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تم لوگ محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ غور کرو، ڈرو ہمیشہ اس بات سے کہ اللہ کہیں میری بے عملی کی وجہ سے مجھے بدل نہ دے۔ اور تاریخ گواہ ہے کتنی قوموں کو اللہ نے بدلا، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلا۔ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس بات سے بھی بندہ مومن کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر حال میں مومنوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر وقت مومنوں کی مدد کر سکتا ہے۔ حالات آپ کے خلاف ہو جائیں، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، طاقتیں آپ کے خلاف ہو جائیں، پلان آپ کے خلاف ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، پر اللہ تو مدد کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مدد کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اللہ کی مدد سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ مدد نہ کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نمبر 12، اللہ کی مدد آنے سے پہلے مشکلات اٹھانا پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کے پہلے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، مکہ میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، گھروں میں تکلیف، کاروبار میں تکلیف، سماجی بائیکاٹ، بات چیت بند، پھر سفر، ہجرت، راستہ، غیر، دشمن، مال کی کمی، کھانے کی کمی، پانے کی کمی، سب برداشت کیا کس نے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ جنت زمین پہ اتار دے، اللہ جنت زمین پہ اتار دیتا، پر اللہ نے یہ بتانا تھا نا کہ تمہارے آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ، تو ان کو دیکھو دنیا میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے آسانی آنے کے پہلے، دنیا میں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے آسانیوں کے پہلے۔ اگر بندہ تکالیف نہیں اٹھائے گا تو وہ کبھی بھی آسانی کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ نیکسٹ نمبر 13،
حضرت ابوبکر صدیق کا مقام پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھیے آپ، چنا ہجرت کے لیے، چنا صحبت کے لیے، چنا ساتھ کے لیے، ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی محبت کی، صحابہ کرام میں اتنی محبت آپ کو کسی سے نہیں تھی۔ آپ بھروسہ کرتے تھے، آپ محبت کرتے تھے، آپ عزت کرتے تھے، آپ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنے بعد انہیں ذمہ داری دی تھی۔ یہ ہر چیز کیوں؟ آپ نے تو بلکہ اپنی موجودگی میں کہا تھا کہ ابوبکر صدیق تم نماز پڑھاؤ، آپ موجود تھے اور کہا کہ تم ہمارے امام بن کر ہمیں نماز پڑھاؤ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اللہ کے نبی کا توکل دیکھ کر اس پر غور کرو۔ بھروسہ کیسا تھا اللہ کے نبی کو؟ دشمن غار کے دہانے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت، فکر مت کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا۔ آج قوم کی حالت یہاں بھروسہ پایا جاتا ہے، اللہ پر یقین پایا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، کوئی بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر۔ میرے اور آپ کے نبی کیا توکل کرتے تھے۔ دشمن سامنے کھڑا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے ابوبکر صدیق ٹینشن مت لو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، غم مت کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اگر آج یہ بھروسہ ہماری قوم میں پیدا ہو جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہ پائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہ کر پائے۔ یہ توکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 15، پریشانی کے حالات میں بھی سکون کا ہونا اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو اچھائی میں ہی سکون نہیں ملتا، کاروبار چل رہا ہے پر سکون نہیں، پیسہ ہے تب بھی سکون نہیں، گھر ہے تب بھی سکون نہیں، گاڑی ہے تب بھی سکون نہیں، پر اللہ تعالیٰ اگر پریشانی میں بھی سکون دے دے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھنا، ٹینشن ہے، کاروبار، پریشانیاں سب اپنی جگہ پر، اللہ انہیں سکون دیتا ہے، دل میں اطمینان دیتا ہے، اچھا لگتا ہے، کام کر پاتے ہیں، انرجی محسوس کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اگر پریشانی کے حالات میں بھی آپ کو سکون ہے مطلب اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنا انعام نازل کرتا ہے سکون کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے یقین رکھنے والوں کو، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین یقیناً بڑے سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سکون ہے نا تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے سکون والی زندگی دے، کیونکہ سکون کی زندگی سب کو نہیں ملتی۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا خیال رکھو۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سب ہے، کالا گورا، ظاہر باطن، اندر باہر، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس بات کا احساس رکھو۔ نمبر 2، ہم سے پرانی قوموں کے حالات پر غور کرو۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری، ہم سے پہلے قوموں کے حالات کیسے رہے، ہم سے پہلے قوموں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا، ان بات پر بھی غور کرو۔ اللہ کہہ رہا نا میں قوم کو بدل دوں گا، میں تمہیں بدل دوں گا، نئے لوگ لا کر قوم کا کام لوں گا، دین کا کام لوں گا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو قوموں کے حالات پر غور کرو۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھو۔ کیا زندگی جی آپ نے، آپ بچپن میں کیسے تھے، جوانی میں کیسے تھے، مکہ میں کیا پریشانی اٹھائی، ہجرت کیسے کی، مدینہ میں کیسے رہے، اس سیرت کو پڑھا کرو، اس سے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 4، حزن و غم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ پر توکل مضبوط کرو۔ غم مت کرا کرو ہر چیزوں کا، ایسا ہو جائے گا اب تو ویسا ہو جائے گا، اب تو یہ آ جائیں گے، اب تو وہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ پر توکل رکھو نا، اللہ پر بھروسہ کرو نا، حزن و ملال مت کرو، کیونکہ مومن کبھی بھی حزن و ملال نہیں کرتا۔ اور آخری چیز، یقین رکھو کہ حق غالب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا کلمہ اوپر ہوگا ہی ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جانتا ہے، اس بات پر یقین رکھو کہ حق غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو اونچا رکھتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے عمل میں یہ چیز ہونا چاہیے۔ تقریباً ان باتوں پر ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔